اپنی کوشش لگانی ہے۔ اب میں ایک چیز جس کا سوال کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، والقلم۔ اب والقلم جو ہے قرآن مجید کا لکھنا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ لکھتے تھے، جی ہاں لکھتے تھے۔ آپ جو کچھ کہتے تھے لوگ اس کو لکھ لیتے تھے، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ ان کی زبان تھی اور انہیں لکھنا سکھایا گیا تھا، لوگ لکھتے تھے، سب نہیں لکھ پاتے تھے لیکن بڑی تعداد لکھتی تھی۔ اب ایسا دور آ گیا جس میں لوگوں نے قرآن کے ساتھ ریلیشن بنانے میں، اس کی ذمہ داریاں قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے۔ اب ایسے دور میں والقلم کو رواج دینا کہ لوگ اپنے ٹچ سے بھی اپنے رب کو محسوس کر جائیں، اس کے کلام کو محسوس کر جائیں، خیر کے کام کو رواج دینا نہیں ہے۔ یقیناً یہ بڑی خیر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس سے بڑے لوگ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، جیسے حجاب کو رواج دینے کے لیے دنیا میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچئے ضرور کہ آپ کا شیئر کہاں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو رواج دینے کے لیے، اسی طرح سے خیر کے اور دوسرے کام ہیں، ان کو رواج دینے کے لیے ہمیں اپنا شیئر تلاش کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اسے اس کا گناہ ہوگا۔ جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے گا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا، لیکن عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چلیے آپ کے ڈیزائنرز کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈیزائنرز میں بہت اچھا دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے ڈیزائنرز نے یہ کیا کیا، حیا ہی کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حیا ختم کرنے میں ہمارے ڈیزائنرز کا بہت بڑا رول ہے۔ اور ہمارے یہاں جس نے مخلوط تعلیم کو رواج دینے کے لیے کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی، اب سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا ہے، اب کبھی کوئی مخلوط تعلیم پر بات نہیں ہوتی، کیونکہ سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کر گئی، رواج پا گیا نا۔ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب کی حیا کا سودا ماں باپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تو شر رواج پا گیا نا۔ آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو مخلوط تعلیم پر کسی ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ اس تعلیم کی وجہ سے کسی کو خیر نصیب نہیں ہو رہا، اس کا شر اس کی خیر سے بہت بڑا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جیسے آپ کے یہاں سوشل میڈیمز کی وجہ سے جو چینج آئی ہے، جتنی جلدی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، جتنی جلدی چیزیں رواج پاتی ہیں، جیسے ایک ویڈنگ سیرمنی ہے، جیسے مختلف قسم کی تقریبات ہیں، لوگوں کے پہناوے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، کس قدر جلدی ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ جنگل کی آگ بھی شاید دیر سے پہنچتی ہوگی، کیونکہ آگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آج تو کسی چیز کا رواج پانے کے لیے ٹائم ہی نہیں لگتا، فوری طور پر دل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو کچھ آئے لوگ اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے دور میں جہاں پہ آپ کو آن لائن ہر چیز اویلیبل ہو، کبھی اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ادھر سے ایک چیز وائرل ہو رہی ہے اور ادھر سے اس کے آرڈرز کتنی تیزی کے ساتھ پلیس ہو رہے ہیں، آن لائن کتنی تیزی کے ساتھ چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ تو یہ
انسانوں کی زندگی ہے جس میں چیزیں رواج پاتی ہیں، خیر کو رواج پانا چاہیے، اور شر اگر رواج پا چکا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے قوت سے کوشش کرنی چاہیے، قوت لگانی چاہیے۔ ایسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا، اسے قیامت کے روز اٹھائے جانے تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ میں یہاں پہ آج کے دور کی جنگ اور آج کی سرحدوں کی بات بھی ضرور کرنا چاہوں گی۔ آج کے دور کی جو جنگ ہے یہ میڈیا وار ہے، اور آج کی سرحدیں دراصل آپ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ان حدود کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں، اپنی سوسائٹی میں۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ٹوٹنے نہیں دینا، کیونکہ حدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے آنے والے دن بہت خطرناک ہیں، کیونکہ اب تبدیلی بہت تیزی سے آئے گی، کیونکہ اب چیزوں کو رواج پانے کے لیے بہت زیادہ دوسری ٹیکنیکس اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر کوئی تبدیلی کا ایجنٹ ہے، ہر کسی کا اپنا چینل ہے، یا اپنا پیج ہے، یا اپنا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، یا انسٹا کا، یا باقی جو بھی سوشل میڈیمز پہ پریزنس ہے لوگوں کی، اور لوگ جو ہے جو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ایمبیسیڈر بن جائیں۔ کیا آپ قرآن کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ خیر کو رواج دینے کے لیے اس حیات میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور مل جل کے کوشش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 24 ہے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہاں اس حدیث کے حوالے سے خاص بات ہے، الفاظ دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو شخص ہدایت کی دعوت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسنل ایفرٹ ہے، ذاتی طور پر موقع پر موجود، چاہے فارملی، چاہے انفارملی، چاہے نان فارمل وے سے، یعنی رسمی یا غیر رسمی طور پر جو بھی کسی کو ہدایت کی دعوت دے۔ اچھا، پہلی بات تھی خیر کو رواج دینے کی، اب بات ہے دعوت دینے کی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی چیز کو رواج دینے میں اور دعوت دینے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس چیز پہ کہ جو کوئی خیر کو رواج دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ماحول بنانے کے لیے سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور سب لوگ دیکھا دیکھی ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ لاجکس کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ لیکن دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں،
لاجکس دے رہے ہیں، آپ انہیں یعنی ذہنی طور پر اس کی طرف راغب کر رہے ہیں، آپ انہیں کنونس کر رہے ہیں۔ جب کسی کو دلیل کے ذریعے سے کنونس کیا جاتا ہے تو وہ پوری حیات کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے جب کوئی چیز رواج پا جاتی ہے تو اس میں بڑی جان ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپوزٹ ماحول میں رہنا۔ لیکن جیسے ایک چیز رواج پاتی ہے نا، رواج بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ایک طرح کے ہو جاتے ہیں، دوسری ہوا چلے تو اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کو سمجھ نہیں رہے، وہ اس چیز میں پختہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاجکس دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا اجر ہے جو شخص ہدایت کی دعوت دے، اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں گے، اختیار کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی یا شر جو ہے وہ بھی رواج پاتا ہے، لیکن اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے لاجیکلی برائی پر قائم رہنے کے لیے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے۔ کیا ابلیس کنونس نہیں کرتا؟ ہر کسی کو کر رہا ہے، ابلیس کے ایجنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو اس کو فالو کریں گے، فالوورز کا گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ ویسے آج کے دور میں تو کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہوئے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے فالو کر لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ فالوئنگ اور فالوورز اور فالو کرنے کی ایک مہم ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے، ہر کسی نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے۔ جو پیروی کریں گے، جو کسی کو فالو کریں گے، چاہے کسی کا پیج فالو کریں، چاہے کسی کے عمل کو فالو کریں، گناہ تو ان کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی جرم میں شریک ہو گئے۔ اگر کسی کی گمراہی کی دعوت ہے اور گمراہی کو رواج دینے کے لیے کسی نے کام کیا ہے، کسی کی کوئی یعنی فالوئنگ ہے، یا کسی کو فالو کرنے والے جو ہیں 10 ملین ہیں یا 20 ملین ہیں، آپ نے بھی آگے بڑھ کے اسے فالو کر لیا، آپ بھی تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے، کیونکہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ دعوے دار ہے کہ میرے پیچھے 10 ملین لوگ ہیں یا 20 ملین لوگ ہیں، تو ان 20 ملین میں ہم بھی شامل ہو گئے نا۔ جب کسی کو فالو کر لیا تو فالو دھیان سے کرنا ہے۔ ایک ہستی کو فالو کرنے کا حکم ہے، ایک ہستی کو۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے لیے آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہوں تو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ مومن کی زندگی میں خیر کو فالو کرنے کی گنجائش ہے، شر کو فالو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی فالو کرے گا تو گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے کم از کم اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہ ضرور نظر ڈالیے، اگر آپ نے کسی غلط چیز کو فالو کر رکھا ہے انفالو کر دیں۔